مسجد عائشہ جانا اور وہاں سے احرام باندھ کے آنا اور عمرہ کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس طرح بار بار احرام باندھ کر عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر شرعی حیثیت ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ آج ہم پاکستان سے آئے، بہت خرچہ کیا، کافی وقت لگا آنے جانے میں، مہینہ رہے، 20 دن رہے اور پیسے بھی کافی لگ گئے، لیکن تصور میں لائیے اس زمانے کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ اس وقت مدینہ منورہ سے مکہ آنا کتنا مشقت کا کام تھا، کتنی مشقت تھی اس وقت۔ آج پیسے لگتے ہیں، پیسے لوگوں کے پاس الحمدللہ بہت ہیں، پیسے دیے، پیکج لیا، آج تو 5 سٹار پیکج، لگژری پیکج، غریبوں والے پیکج، مڈل کلاس لوگوں والے پیکج، آج تو پیکج ہو گئی ہے۔ اس وقت کوئی پیکج نہیں تھا، اس وقت پیدل ہی تھا، صرف ایک ہی پیکج تھا، پیدل آؤ، کسی کے پاس سواری ہے تو اونٹ پہ بیٹھ کے، گھوڑے پہ بیٹھ کے آ جاؤ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہیں تھا۔ اس دوران بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ عمرہ کیا اور 4 مرتبہ صرف ایک عمرہ کیا، دوسرا عمرہ نہیں کیا۔ دیکھو اتنی مشقت اٹھا کے بندہ آئے تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ آپ یہاں رکے تھے 2 دن 4 دن 10 دن تو آپ لائن لگا دیتے عمروں کی، تو پتہ نہیں کب دوبارہ آنا ہوگا اتنی دور سے۔ آپ نے ایک عمرہ کیا اور بس۔ اب ایک عمرہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس کر دیا، ہم بس نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ایک بس نہیں ہوتا، ہمیں ایک عمرہ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، جن کے نام سے آج کل یہ مسجد ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو عذر تھا، ماہواری کا عذر تھا، حیض آ گیا، وہ عمرہ نہیں کر پائیں۔ حج کے بعد واپس جانے لگے، وہ رونے لگیں، یا رسول اللہ سارے لوگ حج اور عمرہ کر کے جا رہے ہیں، میں صرف حج۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالہ محترم حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں سگے، اسے کہا کہ اپنی بہن کو حرم سے باہر لے جاؤ۔ تنعیم، جو جگہ آج لوگوں کو یاد ہی نہیں، مسجد عائشہ یاد رہ گئی ہے اس واقعہ کی وجہ سے، تو مسجد عائشہ کی جگہ جو ہے وہ ہے تنعیم، حرم سے باہر وہ حل ہے جہاں شکار کر سکتے ہیں، جو بھی حرم کی پابندیاں ہیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وہاں لے جاؤ اور وہاں سے احرام بندھوا کے اس کو لاؤ اور اس کو عمرہ کرا دو۔ اب یہ تو عمرہ ہوا ایک عذر کے تحت کہ ان کو عذر تھا اور وہ عورت ہیں۔ یہاں نہ عذر ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہیں، بلکہ مرد ہوتے ہیں، وہ بھی وہیں سے عمرہ کر رہے ہیں، عورتیں ہیں وہ بھی وہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذر کو ختم کرنے کے لیے، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت سمجھتے ہوئے، مشروع سمجھتے ہوئے نہیں، تطیباً لقلبہا، حضرت عائشہ کے دل کو اچھا کرنے کے لیے کہا جا کے بھائی کو لے جاؤ اور تم عمرہ کر لو، تاکہ دل میں وہ کسک نہ رہے کہ سارے لوگ عمرہ حج کر کے گئے اور میں، حالانکہ ان کا عمرہ شامل تھا۔ عورت کو اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو وہ آٹومیٹک قران والی ہو جاتی ہے، ایک صحیح کافی ہے اس کے لیے، اور اس کا حج اور عمرہ دونوں اس میں شامل ہو جائے، لیکن دل میں وہ رہتا کہ عمرہ الگ سے کہاں لے جاؤ عمرہ کرا دو۔ اب اندازہ کریں کہ یہ ہے اس مسجد عائشہ سے عمرہ کی شرعی حیثیت کہ ایک عورت کو ایک عذر کے وجہ سے وہاں سے عمرہ کرایا گیا۔ اب پتہ نہیں یہ دوسرے لوگوں کا کیا معاملہ ہے۔ اہل مکہ تو وہاں سے کریں کیونکہ اہل مکہ کے لیے کہا گیا، اپنے گھر سے کریں ٹھیک ہے، مسجد عائشہ سے ہل سے نکل کر حرم کے چاروں طرف مکہ والے جانتے ہیں کہاں کہاں حرم ختم ہوتا ہے، کہیں سے بھی احرام باندھ کے وہ آ جائیں، ان کا عمرہ ہو گیا۔ اور ان کے لیے جائز ہے کہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے چلے جائیں، ان کا وہ بھی عمرہ ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا وَمَن دُونَهُنَّ فَمِنْ حَيْثُ أَنشَأَ، جو آدمی ان میقات کے اندر ہے وہ جہاں سے چلے وہیں سے احرام باندھ کے چل جائے، اس کا وہی میقات ہے۔ حتی اہل مکہ من مکہ تھا، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے، یعنی اپنے گھر سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ اب اگر تو لینا ہے ثواب،
یعنی زیادہ ثواب چاہیے تو پھر اس کے لیے بکثرت طواف کرنا چاہیے. اگر یہ ثواب کی نیت ہے بکثرت طواف کریں، نماز پڑھنے جائیں، 1-2 مرتبہ طواف کر لیں، آرام کریں، اگلی نماز پڑھیں، پھر کوئی 1-2 مرتبہ طواف کر لیں، ثواب ہو جائے گا بہت زیادہ. لیکن وہ گنتی پوری نہیں ہوگی کہ میں نے اس مرتبہ 15 عمرے کیے ہیں، یہ 15 نہیں بنے گا کیونکہ عمرہ ایک رہے گا. ہمیں وہ نہیں گوارا. ہمارا جو 15-20 کا عدد ہے نا، ہمیں جب واپس جا کے یہ نہ کوئی آدمی، لوگوں کو چونکہ عادت ہے پوچھتے ہیں ہاں کتنے عمرے کیے. اب یہ سوال ہمیں کھا جاتا ہے کہ چلو اب جو بھی ہے نا یہاں سے کچھ عمروں کی اچھی بلی گٹھڑی باندھ کے لے کے جائیں. ثواب چاہیے تو طواف زیادہ کریں، اور اگر اب لوگوں کا سوال پورا کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے عمرے کرتے رہیے. علماء کرام کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جائز کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے. ہم نہیں کہتے ناجائز ہے، ناجائز نہیں کہتے، لیکن شرعی حیثیت میں نے آپ کے سامنے کھول دی ہے یا نہیں. یہ ہے عمرے عائشہ، مسجد عائشہ سے عمرے کی شرعی حیثیت. اب کریں، اور جو کہتے ہیں گور گردن مفتی کی اپنی، جائز بتائے گا کیا بتائے گا وہ جانے اور ان کا کام جانے.